بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ العزیز آج کے بعد میں قرآن مجید کی تفسیر اور حدیث کی ترجمہ یوٹیوب پہ شیئر کر دیا کروں گا۔ آپ لوگ کائنڈلی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھا کریں۔ جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمہیں جہانوں کا پالنے والا ہے، اور اس کے بعد بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ ان لوگوں کو راہ چن پر تو نے انعام کیا ہے، ان کی نہیں جن پر عذاب کیا گیا اور نہ گمراہ ہو۔ یہ جو ہے الحمدللہ کی جو ہم نے ابھی کی ہے ترجمہ، ابھی اس کی تفسیر بھی انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے۔ دراصل الحمدللہ جو ہے وہ ایک دعا ہے۔ دعا جو ہے وہ ہم جب بھی قرآن مجید کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم نے الحمدللہ سبحان اللہ کے بعد جو ہے ہم نے الحمدللہ پڑھنا ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اصل میں تو دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ اور اس طرح کے جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ بلغلہ کے زیہوم میں ان کو بیان کرتا ہے، اور اگر یہ بلغلہ کا لفظ بھول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ شے کی فردانی کا حق ادا نہیں کیے۔ اور اس طرح ہم جو ہے مالک یوم الدین پہ اگر ہم آ جاتے ہیں، یعنی اس دن کا مالک ہے جب تمام پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کا کارنامہ زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ یہ جو ہے یہ تفسیر میں ہم جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں آگے جو ہے باقی سب کا بھی حساب ملتا رہے۔ پوجا اور پرستیاں اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے سوائے اور کسی کا بھی عبادت آپ نہیں کریں گے، اور اللہ سے ہی مانگیں گے، اور کسی سے آپ نے مانگنا بھی نہیں ہے۔ یعنی زندگی کا ہر شعبہ میں خیال اور عمل اور برتاؤ وہ طریقہ ہمیں بتا جو بالکل صحیح ہو، جس میں غلط نیتی اور غلط کاری اور بد انجامی خطرہ نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اس سیدھے راستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یعنی وہ راستہ جن پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر لوگ چلتے رہتے ہیں۔ یعنی انعام پانے والوں کو ہماری مراد وہ لوگ نہیں جو بظاہر عارضی طور پر تیری دونی نعمتوں پر سرفرست ہوں، مگر دراصل وہ تیرے غضب اور مستحق ہوں۔ یہ جو ہے قرآن مجید کی جو ہم نے الحمدللہ کی جو دعا ہیں ان کی میں نے تفسیر اور ترجمہ دونوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیا۔ انشاءاللہ ہم آگے ہم آگے جائیں گے تو زندگی رہا تو ہم ضرور قرآن مجید کو اور بھی اس طرح تفسیر اور اس کی حدیث کی تلاوت تک اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمے پہ جائیں گے۔